साहब उमर अयूब खान साहब को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट भी है, और इंशाअल्लाह ताला आज ज़्यादातर गुफ्तगू आपके साथ उमर अयूब खान साहब इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन आपको पता है, इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए, अपने गवर्नमेंट के खदुखाल पे बात की जाए, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के लिए बहुत स्ट्रगल की है। गुज़श्ता 2 सालों में जितनी स्ट्रगल जमहूरियत को डिरेल होने से बचाने के लिए, बर वक्त इंतखाबात कराने के लिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से बार बार इस्तदा की गई। 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई, 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फाइल की गई। ये कोशिश की गई कि इलेक्शन हो, मुल्क में बर वक्त हो, आईन के मुताबिक हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, सब लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका पॉलिटिकल वर्कर या उसका कैंडिडेट इलेक्शन प्रोसेस से आउट ना हो। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से पीटीआई इस प्रोसेस में शामिल हुई, जिस तरीके से पीटीआई इस सारी तगुदों के बावजूद आउट करने की कोशिश की गई, न बल्ला रहा, न लीडरशिप, न साथ साथ कैंपेन की इजाजत, न रैली की इजाजत, न वर्कर कन्वेंशन की इजाजत, उल्टा हर मर्तबा वर्कर और कैंडिडेट के खिलाफ पर्चे। लेकिन आप लोगों ने देखा 8 फरवरी को अवाम ने खान साहब की आवाज पे लब्बे कहते हुए ज्यादा तादाद में निकले और गुलामी नामंजूर की आवाज को एक्सेप्ट करते हुए लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में, ये हमारी जीत है नेशनल असम्बली में। इसमें मैं आपको फिगर पहले दे चुका हूं, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए ये फिगर एक बार फिर देता हूं, जिसमें हमारे केपीके में 42 सीट्स है, पंजाब में 115 सीटें जीत चुके हैं हम, सिंध में 16 सीटें और बलूचिस्तान में 4 सीटें हम जीत चुके हैं। बलूचिस्तान में हमें 1 सीट दी गई है, 3 ड्यू है। सिंध में 1 सीट भी नहीं मिली, सारी की सारी ड्यू है। पंजाब में हमारी 50 के करीब सीटें ड्यू हैं। ये सारी एक सिंपल प्ली हम पुटअप कर चुके हैं। जब वोट लोग कास्ट करने जाते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान रात के वक्त वोट काउंट करते हैं। वोट पीसफुल तरीके से हुए, रात के वक्त सारे पोलिंग एजेंट के सामने वोट काउंट हुए, फॉर्म 45 बना। फॉर्म 45 सिर्फ पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को नहीं मिला, वो पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और बाकी सारी पार्टियों को मिला। वो फॉर्म 45 आने के बाद रिटर्निंग अफसर की ये जिम्मेदारी है कानूनी कि फॉर्म 45 से डेटा लेके हर पोलिंग स्टेशन का, वो सारे पोलिंग स्टेशन का डेटा इकट्ठा करके उसके बेस पे फॉर्म 47 और फॉर्म 48 बनाए, जिसको अदरवाइज कहते हैं प्रोविजनल रिजल्ट। वो प्रोविजनल रिजल्ट आने में देर की गई और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में, उसको डाइल्यूट किया गया। हमारी जो सीटें थी सिंध में, उसको खत्म किया गया, और बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। इसलिए पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए और आरओ के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। अब आपने देखा उसकी तायीद में और हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज दी है, उस पर कोई प्रेशर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई कमिश्नर आकर के अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज देता है।
اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا. یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ پورے دنیا نے دیکھا, یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا, یہ سارے آروز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو. اور نہ صرف یہ کہ پوری انکوائری ہو, لیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے, اور ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ وضع کیا جائے وہ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے. سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریزلٹ فل 4 ڈکلیئر کیے جائیں. اگر وہ ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری میجارٹی ہے. یہ ہم نے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو, نہ کہ کسی اور محکمے سے, تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو سکے. یہ ہم باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب کرائیں گے. اس کے سلسلے میں میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو اور تفصیل سے گفتگو کریں. ادھر ہاں جی, آپ ادھر آ جائیں. دو جسٹس نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے, کہا جاتا تھا اگر ان کی چوری کے ڈر سے انہوں نے استعفے دیے ہیں, اگر ان کی چوری کے ڈر سے استعفے دیے ہیں, جو کل کچا چٹا کھلا ہے, ان چیفز کو کیوں نہیں استعفا دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی, اس الیکشن کی ریٹن کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں. ہماری صرف ڈیمانڈ ہے, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے ریزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں. بیرسٹر گور صاحب ایک سیکنڈ, بیرسٹر گور صاحب جی میں بات کر دیں. دیکھیں, میں نے جس طریقے سے میں نے اپنے پریس ٹاک میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹوں پر ہے, اور اس سے ہیں نئے پنڈورے باکس ہم نہیں کھول رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہم بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں. جو ایلیگیشن لگے ہیں کمشنر نے دیے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہماری موقف کی تائید ہوئی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ڈیفیٹ میں. اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹائی جائے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو وہ ونر کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے, یہ ہارا ہوا ہے, اور ہارے ہوئے کو وہ جتوا رہا ہے اور صبح کے وقت کر رہے ہیں, ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارے لیے ہے. بہت کلیئر, میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی, اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانی جا رہی ہے. ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ پروف کریں گے. نہیں, اس وقت نہیں ہے.
یہ ہم سب یہ سارے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ ہم خود اپنے معاملات خود ڈیل کر رہے ہیں اور آپ کو 1-2 دن میں سب کلیئر ہو جائے گا. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا جناب. آپ یہ پوچھیں، یہ سوال پوچھے گا جی آپ ضرور لیاقت چٹھا صاحب سے، کیونکہ انہوں نے یہ چیز یہاں کی ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان فارم 45 کے اوپر ہمارا فارم 47 ہونا چاہیے. آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے، ہم لوگ بھی محب وطن ہیں. عمران خان صاحب نے بار بات کی ہے کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرمڈ فورسز کے. ہم لوگ اپنے پاک فوج، پاک فضائیہ، پاک آرمی، جتنے ہمارے مسلح افواج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے. اور ہماری ملٹری ہوگی، ایک سٹرونگ ملٹری ہوگی تو جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں. بہت شکریہ. آخری کوشچن کر لیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز مجھے کم آئی ہے. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم لوگ کیسے کنٹیسٹ کریں گے. بطور کینڈیڈیٹ ہم ووٹ لیں گے لوگوں سے. ہم لوگ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہمارے پورے ہیں. نمبر 1 ہم لوگ کنٹیسٹ، جس طرح کہ میں پھر دوہراؤں گا، پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کدھر سے آئیں گے، پولنگ ایجنٹس کدھر سے آئیں گے. ہم نے پروف کیا رب العزت کے حکم کے ساتھ، عمران خان صاحب کی گائیڈنس تھی، ہم نے پروف کیا. اسی طرح ہاؤس کے اندر کس کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، کن ممبرز کے ساتھ کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم موجود ہے. ہمارے چیف وپ یہاں پہ موجود ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، بحیثیت میں خود ہوں، رؤف حسن صاحب ہیں، ہمارے سارے ٹیم کے ممبرز ہیں اور وہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ کیسے ہاؤس کے اندر جا کے اپنی میجورٹی پروف کریں گے. بہت شکریہ.